کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں۔ وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، یہ دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی بیماری سے فوت ہوا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، اور وہ عذاب قبر سے اور قبر کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا، اور حضور فرماتے ہیں اس کو صبح اور شام جنت کے باغوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہ بیٹیاں جانتی ہیں یا باپ جانتا ہے۔ بیٹی کا نعمت بدل نہیں ہے نعمت، یہ ہمارا معاشرہ عجیب سا ہے، بیٹا بیٹا کرتا رہتا ہے۔ بیٹی رحمت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ حضور نے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے۔ اب محبت ایمان ہے تو کیسے پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے؟ محبت کا اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا محبت۔ ہمارا لب و لہجہ بتائے گا کہ ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کے تذکرے پہ خوش ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا علی سے محبت ہے۔ ہم کبھی ان کا ذکر کی محفل سجائیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں حضرت علی سے محبت ہے۔ دھوکے میں نہ زندہ رہو، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے، چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل من علیہ فان، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھو زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اور نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کمزور رائے والے نہ بنو کہ تم یہ کہتے پھرو کہ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا تو پھر ہم نیکی کریں گے۔ کمزور رائے والے نہ بنو، بلکہ فرمایا کوئی نیکی کرے یا نہ کرے تم نے نیکی ہی کرنی ہے، تم نے بھلائی ہی کرنی ہے، خیر کا رویہ ہی اختیار کرنا۔ کسی کو غیبت سے بچایا بھی جائے اور خود بچا بھی جائے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بنا، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو، اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو، برانڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو، اصل شانوں والا وہی ہے جس کو توفیق سے سجدہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہیں۔ ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئے نہ، رونے والا منہ ہی بن جائے تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو جمعے کی رات فوت ہو جائے یا جمعے والے یعنی جمعے رات اور جمعے کی درمیانی رات چلا جائے یا جمعے والے تو اللہ اسے عذاب قبر سے جھکنا نہیں آتا، اس کا کوئی رشتہ قائم نہیں رہتا۔ میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیویاں نال تے نب جاندی جے کر دلوں نبھائیے، اونچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرا۔ دوستیاں یاریاں تعلق ناتے اس بنیاد پہ ہیں کہ نفع لے کیسے سکتے ہیں، سامنے والے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ چھوٹے لوگوں کی علامت، بزدلوں کی علامت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں، ہم تو مر جائیں۔ اس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا، اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے۔ جو لوگ صبح دیر سے اٹھتے ہیں نا، انہوں نے 9-9 10-10 گھنٹے کی بھی نیند پوری کی ہو نا، اٹھتے ہی ان کا دل کرتا ہے 2 بندے مجھے دبائیں۔ حالانکہ سو کے اٹھنے میں تو طبیعت فریش ہونی چاہیے، لیکن آپ اس وقت سوئے ہیں جس وقت دین نے کہا تھا کہ جاگو۔ آپ حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، گنڈا 3 گرہیں لگاتا ہے تمہارے کان میں اور کہتا ہے سو جا سو جا سو جا، رات لمبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ سویرے اٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، چارپائی پہ اٹھا، اس نے اٹھنے کی دعا پڑھ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنے لہجے میں کسی طرح اللہ کا ذکر کر لیا، جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان ویسے ہی دور ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے، جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے۔
जुमातुल मुबारक में हदीस पाक में है कि एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। तो मैं आपकी आमीन के साथ इन मुबारक घड़ियों में ये दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन के उजाले अता कर, मेरे मुल्क को अपनी रहमत का साया अता कर, मेरे मुल्क को मईशत का जमाल अता कर, मुल्क की नजरियाती सरहदों की और जोग्राफियाई सरहदों की मालिक हिफाजत फरमा। अल्लाह जो इस मुल्क को मैली नजर से देखे उसको खास और बर्बाद कर। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की जमीन पर एक बालिश्त कब्जा किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातों जमीनों का तौक बना के उसके गले में डाल देगा। उसकी गर्दन टूटेगी, झुकेगी, वो कहेगा मालिक ये तकलीफ तो फरमाया, दुनिया में तुझे शौक बड़ा था ना जमीनों पर कब्जे का, तो रखना सारी ही अपने पास, करना कंट्रोल। अल्लाह इज्जत दे तो कुछ जलील नहीं कर सकता। करने दे हसद वालों को जितना वो आपसे हसद करते हैं। लोग कहते हैं फलाना मुझसे बड़ा जलता है, तो मैंने कहा वो तो फायदा कर रहा है आपका, इसलिए लोगों को जलने दे। तो हम लोग जो है वो बिला वजह, लेकिन हसद भी किसी किसी से होता है। अब मेरे जैसा बंदा उठ के ये कहना शुरू कर दे कि लोग मुझसे हसद करते हैं, तो उसकी खुशफहमी है ना। एक इस फकीर को अल्लाह ने कहा खड़ा किया आज, जो कभी शक्ल नहीं देख सकते थे कभी शीशों में, उन्हें मसरदा कैसे देता है अल्लाह। तू इखलास की तस्वीर रख सीने में, लोग तुझे भूल जाएंगे तो क्या हुआ, अल्लाह ख्वाब भेजेगा कौम के बड़ों को, अल्लाह तेरी तरफ वो सारे समंदरों के रुख करेगा। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबद खजरा को हाल दिल सुनाएंगे। मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पे फैलाई है। मेरी पेशानी तेरे हुजूर झुकती है, ये पेशानी किसी और के हुजूर कभी नहीं झुकी ना झुकेगी।